دیکھو شب برات میں رات میں نفلیں پڑھنی ہیں، اپنے گھر میں پڑھنی ہے، انفرادی عمل ہے، اور جتنا اللہ توفیق دے اتنا پڑھنا ہے، سو جائے۔ دیکھو اس شب برات میں فقط 2 عمل ہے۔ رات میں نفلیں پڑھنی ہیں ایکسٹرا، جیسے رمضان میں کچھ نفلیں زائد ہو جاتی ہیں جن کو تراویح کہتے ہیں، اسی طرح سے اس رات میں آپ ہر رات کو جو نفلیں پڑھتے ہو معمول ہو، اس سے زائد کچھ نفلیں پڑھیے اپنے گھر میں، پڑھیے۔ انفرادی عمل ہے، یہ مسجد کا اجتماعی عمل نہیں ہے۔ گجراتیوں نے جو مسجد کا اجتماعی عمل بنا دیا ہے، بدعت، سن لو اس سے کان کھول کر۔ حضور نے کبھی مسجد میں کوئی نفلیں اس رات میں نہیں پڑھی، نہ صحابہ نے کبھی پڑھی، نہ تابعین نے کبھی پڑھی، نہ تبع تابعین نے کبھی پڑھی۔ اور حدیثوں میں جو اس رات میں نفلوں کا ذکر ہے وہ انفرادی عمل ہے، گھر میں پڑھنے کا۔ دوسرا عمل 15 کا روزہ۔ ان کے علاوہ ایک دوسرا عمل ہے اپنے لیے اور گزرے ہوئوں کے لیے مغفرت طلبی، بخشش کی دعا کرنا۔ یہ ایک خاص عمل ہے اس رات کا۔ اپنے لیے بخشش طلب کرو، زندوں کے لیے بخشش طلب کرو، وفات پائوں کے لیے بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو۔ یہ اس رات کی مخصوص دعا ہے۔ اور دعائیں کہیے آپ کو اللہ تعالیٰ جو توفیق دے، جو آپ کا مراد ہے وہ مانگیے، لیکن یہ دعا اس رات میں ضرور مانگے۔ یہ جو دعا ہے حدیث شریف میں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، مگر 3 آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، اس رات میں بھی نہیں۔ ایک مدمن و خمر، شراب کے نشے میں چور رہتا ہو۔ شراب کے نشے میں چور رہنے کا مطلب یہ ہے، بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ابھی پہلی سگریٹ ختم ہوئی اسے بجھائی اور اگلی نکال کے سور دے کے جلا۔ تو اس لیے چاہے ہر وقت دھوت رہے، چاہے کبھی کبھی نشہ کرے، اس نشہ کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا قاطع و رحم، خاندان سے کٹ آف، تعلقات خراب، بھائی سے خراب، چچا سے خراب، باپ سے خراب، بیٹے سے خراب، اور اس کی کوئی شرعی بنیاد نہ ہو۔ اگر تعلقات ہم نے توڑے ہیں شرعی بنیاد ہے، اللہ کے حکم سے ہم نے تعلقات توڑے ہیں، وہ مستثنا ہے، اور وہ توڑنا ضروری ہے۔ ہم جو وطروں میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ایک جملہ پڑھتے ہیں، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، خدایا جو آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے ہمارا اسے بائیکاٹ ہے۔ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، روزانہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اور کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا۔ بیٹا بدکار ہے، باپ کا تعلق، باپ بدکار ہے، بیٹے کا تعلق، بھائی بدکار ہے، اس سے تعلق تو رکھتے ہیں، رکھنا ضروری کہتے ہیں۔ حالانکہ روزانہ ایک پڑھتے ہیں کہ نَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، خدا ہے جو آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم سے بے تعلق ہیں۔ تو یہ اگر شرعی بنیاد پر اگر ترک تعلق ہے وہ ضروری ہے اور جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ اللہ کے لیے محبت رکھو اور اللہ کے لیے بغض اور نفرت بے تعلقی رکھو، اور اللہ کے لیے دو اور اللہ کے لیے مت دو۔ یہ 4 باتیں جس کے اندر ہیں اس کا ایمان کمپلیٹ۔ ایمان کمپلیٹ ہی اس وقت ہوتا ہے یہ 4 باتیں، محبت رکھے اللہ کی، نفرت دشمنی رکھے اللہ کے لیے دشمنی رکھے۔ مومن کو جو کافر سے دشمنی ہوتی ہے وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ اللہ ہی کے لیے تو ہوتی ہے۔ کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، کسی کو نہ دے تو نہ دے تو بھی اللہ کے لیے نہ دے۔ تو اگر شرعی بنیاد پر قطع تعلق ہے وہ یہاں مراد نہیں، دنیاوی اور دنیا کی وجہ سے، دنیا کی لین دین جھگڑے اللہ بلا ان کی وجہ سے خاندان میں بے تعلق یا قطع تعلق ہے، ایسا قاطع و رحیم کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا کون ہے؟ المسبل ازارہ، جو اپنے لنگی پینٹ جینس کپڑوں سے نیچے تک پہنتا ہے، جو لنگی پینٹ وغیرہ کوئی بھی کپڑوں سے نیچے تک پہنتا ہے اس کپڑا لٹکانے والے کی مغفرت اس رات نہیں ہے۔ اور اس رات میں اپنے لیے بھی مانگو،
اپنے زندہ متعلقین کے لیے مغفرت مانگو، اپنے وفات پائے لوگوں کے لیے بھی مغفرت مانگو۔ اس دن قبرستان جانا اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، اس دن قبرستان جانا اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور جس حدیث شریف کی جو آپ حضرات نے جو حدیث شریف سن رکھی ہے کہ حضور اس رات میں تشریف لے گئے تھے، وہ حدیث شریف ترمذی میں، ایمان سے سنو، وہ حدیث شریف ترمذی شریف میں ہے۔ اس حدیث شریف کی سند میں 5 ذوق، یعنی 5 اعتراض ہیں اس کی سند پر۔ لہٰذا ایک تو نہایت ضعیف حدیث، اور نہایت ضعیف حدیث سے کوئی عمل مستحب کے درجے کا عمل بھی ثابت نہیں ہے۔ ہلکی ضعیف حدیث ہو تو اس سے استحباب کے درجے کا عمل ثابت ہوتا ہے، یہ ہلکی ضعیف نہیں، اس میں 5 ذوق ہے۔ دوسری بات، بہت اہم بات ہے، پہلے وہ پوری حدیث سنو۔ ایک دن حضور تشریف لائے عشاء کے بعد، اور عشاء کے بعد حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دونوں ایک ساتھ لیٹ گئے، جیسے یہاں بھی لیٹتے۔ کچھ وقت کے بعد حضور بستر میں سے نکلے، اور نکلنے کا انداز چپکے سے کھسک کر نکلے۔ حضرت عائشہ ابھی پوری سوئی نہیں تھی، سونا جگنے کے درمیان تھی، جب حضور چپکے سے کھسکے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، تو ان کو شبہ ہوا کہ حضور اس طرح سے چپکے سے کیوں کھسک کر کے بستر میں سے نکل گئے۔ خیر، حضور نکلے، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ اس میں اور شبہ ہوا یہ آہستہ سے چپکے سے کیوں ہو رہا ہے، اور حضور تک حضرت عائشہ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، بدگمانی پیدا ہوئی کہ حضور اپنی کسی دوسری بیوی صاحبہ کے یہاں تشریف لے گئے، اور یہ جائز نہیں۔ اگر 2 یا زیادہ بیویاں ہیں تو جس کی باری ہوگی اس رات میں دوسری بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ ہے جس کی باری ہے اس رات میں اسی سے، اور اگر دوسری بیوی سے صحبت کرنی ہے تو جس کی باری ہے اس بیوی سے اجازت لے کر جائے۔ تو اب حضرت عائشہ کی باری ہے، اس دن اگر حضور کو دوسری بیوی صاحبہ کے تشریف لے جانا ہے تو حضرت عائشہ سے اجازت لینی، اور چپکے سے نکل کر جانا اور دوسری بیوی صاحبہ کے پاس میرے چلنا جائز نہیں۔ تو یہ شبہ ہوا حضور تو چپکے سے جا رہے ہیں تو دوسری بیوی صاحبہ کے یہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے وہ بھی پیچھے سے نکلی اور دروازہ کھولا، یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور کون سی بیوی صاحبہ کے یہاں گھر میں کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے دروازہ کھولا تو حضور تو مسجد سے باہر نکل گئے، حضور کے جو کمرے ہیں وہ تو اس جگہ پر ہیں، تو وہ ان کمروں میں سے تو کسی کے یہاں حضور جا نہیں رہے، حضور تو ادھر جا رہے، تو ان کو شبہ ہوا تو حضور کہاں جا رہے، اب شبہ نہیں، تو خیال چلا ہوا کہ باہر کہاں جا رہے۔ خیر، حضور تو باہر نکل گئے، اب یہ بھی مسجد پوری کراس کر کے حضرت عائشہ بھی باہر نکلی۔ رات ہے 15ویں رات شب اس کی شعبان کی، اس کو چاند مون فل ہوتا ہے، پوری روشنی ہے، وہاں عرب میں بادل تو ہوتے نہیں۔ جب وہ مسجد سے باہر گئی تو حضور قبرستان کے قریب پہنچ چکے۔ وہاں مدینہ سے مسجد نبوی سے قبرستان اتنا ہی سمجھو جتنا یہاں سے تاج محل، تو وہاں کھڑی کھڑی دیکھتی رہے۔ حضور قبرستان میں گئے، دیر تک وہاں ٹھہرے رہے، کیا کیا اللہ نے، حضرت عائشہ یہیں باہر کھڑی رہی۔ پھر جب حضور قبرستان سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو چاند کی روشنی میں نظر آ رہا ہے، حضرت عائشہ فوراً مسجد میں داخل ہو، اور مسجد میں داخل ہو کر کے آ کر اپنے کمرے میں آ کر کے یاد ہو گئے۔ حضور تشریف لائے، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ پہلے بھی جو حضور چپکے سے گئے تھے آہستہ سے کھولا، حضور کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی نیند خراب نہ ہو، ان کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے حضور نے ایسا کیا۔ مگر حضرت عائشہ کچھ اور سمجھ گئی، تو اب جب واپس آئے تو ابھی آہستہ سے کیوڑ کھولا تاکہ ان کی نیند خراب ہو، اور پھر آہستہ سے بستر اٹھا کر کے چپکے سے حضور اندر گھس گئے تاکہ ان کی نیند نہ خراب ہو۔ مگر جب حضور اندر گھس گئے تو حضرت عائشہ کا زور زور سے سانس چل رہا ہے، کیونکہ باہر کھڑی ہیں، وہاں جلدی تیزی کے ساتھ آئی ہیں، آ کر کے گھسی ہیں، تو حضور سارا قصہ سمجھ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ تمہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ دیکھو یہاں سے مسئلہ نکلا کہ 2 یا زیادہ بیویاں ہوں تو جس بیوی کی باری ہے اس باری میں اس کی اجازت سے آپ دوسری بیوی سے صحبت کرنا چاہیں جائیں، اور اگر آپ نے بغیر اس کی اجازت کے دوسرے سے صحبت کی تو میں نے کہا ناجائز ہے،
ناجائز کا مطلب زنا کا گناہ ہوگا نہیں، ناجائز کا مطلب یہ ہے کہ جس کی باری ہے اس پر یہ ظلم ہوگا، ظلم کا گناہ ہوگا۔ یہ ناجائز بمانا ظلم ہے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھ جائیں کہ اس باری میں دوسری بیوی سے صحبت کرے گا زنا ہو جائے گا، نہیں تو ساری اس کی بیویاں ہیں۔ تو ناجائز بئی مانا ہے کہ اگر ایسا کرے گا اجازت کے بغیر تو وہ جس کی باری پر ظلم ہوگا اور ظلم کا گنہگار ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ آ کر لیٹ گیا عشاء کے بعد، پھر حضرت جبرائیل اچانک تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کھلا رات اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریوں کے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، آپ بھی اپنی امت کے لیے مغفرت چاہیں۔ یہ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا۔ تو میں قبرستان گیا تھا لوگوں کے اموات کے لیے دعائے مغفرت۔ یہ اصل پوری حدیث شریف یہ حدیث شریف اولاً تو نہایت ضعیف ہے، ترمذی میں یہ حدیث سے 5 ذوق ہے۔ ثانیاً اگر یہ شرعی عمل ہوتا تو حضور چھپا کر کیوں کرتے؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ حضور تو دین امت تک پہنچانے کے لیے آئے۔ اگر یہ مسئلہ کہ اس رات میں قبرستان جانا یہ کوئی شریعت کا حکم ہوتا تو حضور نے یہ عمل چھپا کر کیوں کیا؟ کہ چلو آج رات ہی میں وحی آئی ہے، آج رات میں وحی آئی تو صبح صحابہ کو بتاتے کہ آج بھی رات کو وحی آئی ہے، قبرستان اس رات میں جانا چاہیے، اور پھر آئندہ ہر سال شب برات میں حضور اور صحابہ قبرستان جایا کرتے ہوں۔ ایسا کوئی روایت میں نہیں کہ حضور نے صبح صحابہ کو یہ بتایا اور حکم دیا ہو کہ اس رات میں مغفرت دعائے مغفرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ ایسا حضور نے امت کو کوئی حکم نہیں دیا، اور حضور نے ایک عمل کیا ہے مگر وہ بھی چپکے سے چھپا کر کیا ہے اور کسی کو نہیں بتایا، صبح بھی نہیں بتایا، امت میں کسی کو یہ عمل نہیں بتایا۔ معلوم ہوا کہ اس رات میں دعائے مغفرت تو کرنی ہے، اور حضرت جبرائیل نے یہی حکم دیا ہے دعائے مغفرت کی جائے اپنی امت کے لیے۔ اب اگر قبرستان قریب ہے اور کوئی وہاں جا کر کرے، باقی وہاں پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ اس رات میں اپنے لیے، زندوں کے لیے اور اموات کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، یہ اس رات میں کرنا چاہیے۔ جہاں آپ رات میں نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں وہیں ان کے لیے کیجیے، اور آپ کے نیکسٹ ڈور پر اگر قبرستان ہے تو وہاں بھی چلے جائیے، وہاں جا کر کرائیے۔ لیکن یہ جو امت میں شروع ہے، اسی شب برات بھی اتفاق سے میں دہلی میں تو ایک جگہ پر میں گاڑی میں گزر رہا تھا تو شاندار جشن جیسا ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم نے قبرستان، اب قبرستان میں ہر قبر کے اوپر چراغ دیے جل رہے ہیں جیسے دیوالی میں جلتے ہیں، ہر قبر پر دیے جل رہے ہیں، اندر بھی آگ اور اوپر بھی آگ۔ ظاہر ہے جو اوپر آگ ہے تو اندر کہاں سے باغ ہوگا، اندر بھی آگ ہوگا۔ قبرستان میت کے ساتھ تو آگ لے جانے کی ممانعت ہے، اور وہاں پورے قبرستان میں قبروں کو دیے جل رہے۔ تو میرے بھائیو یہ جو امت میں چل رہا ہے یہ کوئی شریعت کا عمل نہیں۔ اس رات میں آپ نفلیں پڑھیے، انفرادی عمل، آپ جانے، آپ کے گھر کے بچے بیویاں جانے، پڑوسی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں کیا عبادت ہو رہی۔ صبح آپ روزہ رکھیں اور اس رات میں اپنے لیے، زندوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جو انتقال کر گئے سب کے لیے مغفرت طلب کیجیے، صدقہ کیجیے ان کی دعاؤں کے لیے، اور رات میں یہ مغفرت طلبی گھر میں کیجیے۔ اور اگر کوئی قبرستان قریب ہے تو اتفاقاً چلا جائے تو گنجائش ہے۔